ابھی ایک سوال کسی نے پوچھا کہ کفر کیا ہے اور کافر کسے کہتے ہیں. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ کافر کیا ہے اور کفر کیا ہے. سب سے پہلے ہم پری اسلامک ہسٹری میں چلتے ہیں. عرب میں لوگ پہلے سے رہتے چلے آ رہے ہیں. اسلام کا وجود تب نہیں تھا لیکن لوگ تھے. تو اس ٹائم کافر، کفارہ، کافر، یہ تین ورڈ یوز ہوتے تھے کیونکہ عربی بہت پرانی بھاشا ہے. تو وہاں پہ کفارہ یا کفر ان کسانوں کو کہا جاتا تھا جو بیج زمین میں دبا دیتے تھے. یعنی کسی چیز کو، اپنے بیج کو یا کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا، کور کر دینا تو کفر کہا جاتا تھا. تو کفر کی پری اسلامک ایج میں یعنی اسلام آنے سے پہلے یہ ڈیفینیشن تھی. لیکن بعد میں جب اسلام آیا اور اسلام میں آنے کے بعد کفر کو ایک الگ طریقے سے ہی ڈیفائن کیا گیا اور اسے گالی مان لیا گیا، جبکہ کفر کہیں سے بھی گالی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کسی گالی سے کوئی لینا دینا ہے. کفر کا سمپل سا مطلب چھپانا یا کور کرنا. لیکن اسلام آنے کے بعد کفر کو ڈسبلیف سے جوڑ دیا گیا. انکار ایک میننگ میں لے سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں بار بار انکار کا ذکر آیا ہے. یعنی کسی نے کوئی کام کہا اور ہم نے منع کر دیا، جیسے کسی نے ہمیں پانی پیش کیا اور ہم نے کہا نہیں ہمیں نہیں پینا، یعنی انکار کر دیا تو ہم نے کفر کیا اس پانی کے مقابلے. اگر کوئی ہمیں کھانا پیش کرے اور کہیں نہیں کھا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم نے کفر کیا اس کھانے کے مقابلے میں. تو کفر کو ایسی میننگ میں یوز کیا گیا. کافر کا مطلب پری اسلامک ہسٹری اور بعد میں پوسٹ اسلامک ہسٹری میں بھی ہائٹس اور کور تھا، یعنی چھپانا، کسی چیز کو کور کر دینا. بعد میں ایسے میننگز میں یوز کیا گیا کہ انگریٹفل ہو، انبلیف ہو. لیکن قرآن کی جہاں تک ہم نے آیات پڑھی ہیں تو اس میں ہم نے یہی پایا کہ کفر کا مطلب صرف انکار سے لیا گیا. انکار، کسی چیز کا بھی انکار. ابھی میں نے 2 ایگزامپل بیچ میں دیے کہ ہمیں پانی پیش کیا جائے اور ہم کہیں ہم پانی نہیں پئیں گے تو ہم پانی کے مقابلے کفر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہمیں کھانا پیش کیا جائے یا کوئی چیز پیش کی جائے اور ہم اس کا انکار کر دیں تو ہم کفر کرتے ہیں. تو کفر میں کو جس طریقے سے ڈسٹارٹیڈ کر کے عوام کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ میننگ کفر کا نہیں ہے. کفر اپنے الگ میننگ میں ہی ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 256 آیت، آیت الکرسی بھی کہتے ہیں. اس میں 256 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کفر کرو کس پر؟ طاغوت کے مقابلے میں. یعنی انکار کرو طاغوت کا، انکار کرو باطل پرست چیزوں کا، انکار کرو تم غیر خدا کا، تب ہم پر ایمان لے کے آؤ. تو اللہ کفر کا حکم دے رہا ہے انڈائریکٹلی. کفر مطلب انکار کرو. تو انکار کا جہاں تک ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہم کفر کو میں یوز کرتے ہیں. اب ہم ہر کمیونٹی کو کافر بنانے پہ تل جاتے ہیں کہ یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، یہ والا انسان بھی کافر ہے، وہ والا انسان بھی کافر ہے. مسلمان آپس میں سارے گروہ ایک دوسرے کو کافر 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 کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. کفر کا مطلب انکار کرنا ہے. پہلے اس سے جا کے اس کے سامنے پیش کرو کوئی چیز، پھر وہ انکار کرے. کھانا پیش کر نہیں رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس نے کھانے کا انکار کر دیا. بھائی اگر آپ اپنا دین کسی کے سامنے پیش کریں اور وہی دین پیش کریں جو رسول اللہ کا دین ہے، پھر وہ انکار کرے تو وہ کافر ہے. ابھی تک کسی ایک آدمی کے سامنے جن کو کافر مسلمان بنائے ہوئے ہیں دین پیش کرنے نہیں جاتے، لیکن وہ کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے پاس جو دین پہنچا ہے وہ بڑا ڈسٹارٹیڈ دین ہے. اس میں اللہ کے دین کو بھلا کر اپنے نفسیاتی دین کو پروان چڑھایا گیا. پیسے کے چکر میں اور لوب لالچ دنیا پرستی کے چکر میں مسلمانوں نے اپنے صحیح دین کو بھی ڈسٹارٹیڈ کر لیا ہے. مزید معلومات ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے کیونکہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جاتی ہے کہ کافر اصل میں ہے کیا، کہاں سے آیا، کون کمیونٹی، کس کس طریقے سے لوگ کافر ہیں اور کیوں کافر ہیں. اس پر ہم آگے مزید چرچا کریں.